الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جمعے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ہفتہ واری عید بنایا ہے، اور ہماری تو کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سب کچھ مل جائے، اللہ راضی نہ ہو تو ناکامی ہے. بظاہر دنیا میں سب کچھ چلا جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو کامیابی. اب دیکھیں، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، کوفے میں آپ کا قیام تھا. فتنہ پروروں نے اسلام کو مٹانے کی غرض سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں ہی زبردست فتنے شروع کر دیے تھے. جھوٹی نبوتوں کے دعوے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی شروع ہو گئے تھے. مسیلمہ کذاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا تھا. یعنی جھوٹ اور پھر اس پر ڈھٹائی، چوری اور سینہ زوری، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ رہا ہے، اور اس میں لکھ رہا ہے آپ بھی اللہ کے رسول، میں بھی اللہ کا رسول. تو ایسا کرتے ہیں، زمین کو آدھی آدھی بانٹ لیتے ہیں، 50-50 نبوت کریں گے، پارٹنرشپ میں رسالت کا کام چلائیں. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جھوٹے مسیلمہ کے نام، اور پھر لکھا زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، زمین اللہ کی ہے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو بانٹے اور تقسیم کرے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اللہ کے فضل سے جھوٹی نبوتوں کا یہ فتنہ ختم ہوا. لیکن فتنوں کی جڑیں اندر باقی تھیں، اور وہ باقی رہنی بھی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے. اور آپ کے بعد تو دنیا میں آہستہ آہستہ فتنے پھیلنے تھے، بڑھنے تھے، اور ایمان والوں کے ایمان اور استقامت کا امتحان بھی ہونا تھا.
سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنہ پروروں کو باہر سر نکالنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اندر اندر ان کا کام چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑے فتنہ پرور اور بڑے بدنصیب اور سازشی انسان، اور یہ کام ایک فرد کا نہیں تھا، ایک جماعت کی سازش تھی جس کو ایک فرد نے انجام دیا۔ ایک بدنصیب انسان نے فجر کی نماز میں حملہ کر کے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں شہید کر دیا۔ اسی وقت فوراً آپ کا انتقال نہیں ہوا، لیکن بہت گہرا زخم لگا، اور پھر اس زخم سے آپ جانبر نہیں ہو سکے۔ بظاہر اس وقت یوں سمجھا گیا کہ یہ ایک شخص کا ذاتی معاملہ تھا، اور سازش کھلنے نہ پائے اس کے لیے اس نے اپنے کو بھی ختم کر لیا۔ حضرت عمر پر حملہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ سازش کتنی گہری ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے حکومت میں بہت خطرناک فتنے پوری مملکت میں پھیلائے گئے، اس لیے کہ مملکت بھی بہت پھیل گئی تھی۔ 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی مملکت پھیلی ہوئی تھی، اور آمد و رفت کے ذرائع بھی انسانوں کے پاس بہت کم تھے، اطلاعات کے ذرائع بھی بہت کم تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہر علاقے میں مکمل امن و امان تھا، مکمل امن تھا، لیکن ایک بہت بڑا سازشی اور بہت بڑا فتنہ پرور جو بعد میں ایک پورے مذہب کا بانی بن گیا، عبداللہ ابن سبا یہودی، اس نے اپنے افراد کے ذریعے افواہیں پھیلانی شروع کی۔ مثلا اس کے لوگ کوفے میں جاتے ہیں تو کوفے والوں سے پوچھتے بھائی کیا حال ہے، تم لوگ خیریت سے؟ ہاں الحمدللہ سب خیریت ہے۔ چونکہ اس زمانے کے جو گورنر تھے حضرت عثمان کی طرف سے، ان کو پتا تھا اندر اندر فتنے چل رہے ہیں، اس لیے وہ کڑی نظر رکھتے تھے اور فتنہ پروروں کو سزائیں بھی دیتے تھے۔ تو اب جن کی نیتیں خراب ہوتی تھیں وہ شکایت کرتے تھے، ہاں تھوڑا سا ذرا سا ہمارے گورنر صاحب بہت سخت ہیں، یا دال نہیں گل پاتی، باقی الحمدللہ ہر طرح کا امن و امان ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی تمہارے یہاں تو امن ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے وہ جو مصر کا گورنر ہے، وہ جو بصرہ کا گورنر ہے، وہ جو عراق کا گورنر ہے، وہ جو فلاں علاقے کا وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اتنے ظلم کر رہے ہیں، اور جھوٹی کہانیاں، اور وہ لوگ جھوٹی کہانیاں سنانے میں ایسے ماہر، آج تک وہ حضرت عثمان کے دور کی جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اور آج تو ماشاءاللہ یہودیوں نے عالمی میڈیا کے ذریعے جھوٹ میں اور افواہیں پھیلانے میں اپنی مہارت کا پوری دنیا سے اعتراف کرا لیا۔ ہم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا، واقعی ہم اس قابل ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا دجال اکبر ہماری امامت کرے۔ یہودیوں نے اس کا اعتراف کرا لیا۔ اب ان لوگوں کو بے چینی ہوتی، ارے ٹھیک ہے ہم لوگ تو خیریت سے ہیں، لیکن ان علاقوں میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو ایک طرح کی بے چینی پیدا ہوتی۔
پھر یہ لوگ خاموشی سے یہاں سے دوسرے علاقوں میں جاتے، کوفہ سے نکل کے مثلا بصرہ میں گئے، ارے بھائی کیا حال ہے بصرہ والے کہتے ہیں الحمدللہ بہت اطمینان ہے، بہت خیریت ہے اللہ. ارے تم لوگوں کو کیا بتلائیں، تم لوگ یہاں خیریت سے ہو، اطمینان سے ہو، ہم تو کوفے سے آ رہے ہیں، وہاں تو لوگوں کا جینا مشکل ہے، وہاں کے گورنر نے تو اتنا ظلم ڈال رکھا، اتنا ظلم. تو ہر علاقے والے یہ سمجھنے لگے ان خاموش افواہوں کے نتیجے میں ہمارے یہاں تو امن و امان ہے، دوسری جگہوں پر بڑا ظلم ہے. اب موبائل فون تو تھے نہیں کہ فون کر کے خیریت پوچھ لیتے، رابطے کے کوئی ذرائع نہیں تھے انسانوں کے پاس آسانی کے ساتھ. بڑی تیزی کے ساتھ یہ افواہیں پھیلائی گئی، اور ان افواہوں کے نتیجے میں ایک طوفان برپا کیا گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف. اور اصل تو اس سارے فتنے کی قیادت کچھ سازشی لوگ کر رہے تھے، کچھ بیچارے بھولے بھالے عوام، واقعی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور ان فتنہ پروروں نے اپنا یہ کام تو حضرت عمر کے زمانے میں شروع کر دیا تھا. گورنروں کی چھوٹی شکایتیں، صاحب یہ گورنر اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کو نہیں چاہیے. دوسرا حاکم بھی، کیوں ان کے اندر یہ خرابی، ان کے اندر یہ خرابی. اس زمانے میں یہ سمجھا گیا بھولے بھالے لوگ ہیں، ان کو غلط فہمی ہو گئی، لیکن وہ غلط فہمی نہیں تھی، وہ اندر سے کچھ لوگوں کی کارروائی تھی، کچھ سازشیں تھی جس میں کچھ بھولے بھالے لوگ استعمال ہو جاتے. نتیجہ یہ نکلا، اور آپ کو آسانی ہو جائے اس کے لیے تھوڑا سا تعیین کے ساتھ سمجھ لیجئے، یہ وہی فتنہ پرور گروہ تھا جن کے پیچھے چلنے والے اس زمانے کے لوگوں نے ملک شام میں حلب میں قتل عام کیا ہے، جو یمن میں فتنے برپا کر رہے ہیں، جو بحرین میں فتنے برپا کر رہے ہیں، جنہوں نے ملک میں باقاعدہ اسلامی انقلاب کے نام سے انقلاب برپا کیا اسلام کو مٹانے کے لیے، وہی فتنہ پرور لوگ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. پھر ان لوگوں نے ایسے حالات پیدا کیے، کچھ ادھر، ایسی غلط فہمیاں پیدا کی، ایسی جھوٹی خبریں پھیلائی کہ حضرات صحابہ کرام غلط فہمی میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے، اور دو بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ صفین اور جنگ جمل. اور انہی غلط فہمیوں کے نتیجے میں ان فتنہ پروروں سے انتقام لینے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان سنبھالی عراق میں. ان کو پتا تھا اگر میں اقتدار سے دستبردار ہو گیا تو ان فتنوں کے ہاتھ بہت مضبوط ہو جائے. دوسری طرف سیدنا علی ایک مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر میں حکومت سے الگ ہو گیا تو یہ لوگ اور نہ معلوم کتنے فتنے برپا کریں گے. دونوں کا اپنا اپنا اجتہادی فیصلہ تھا. پھر جب ان فتنہ پروروں نے دیکھا کہ بھئی دال تو گل نہیں رہی ہے، ادھر حضرت علی اچھے خاصے مضبوط ہو گئے، ادھر حضرت معاویہ مضبوط ہو گئے، وہ تو چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے سارے اکابر ختم ہو جائیں. تو آپس میں یہ مشورہ ہوا ایک کام کرتے ہیں، ادھر حضرت علی کو، ادھر حضرت معاویہ کو، ادھر مصر میں حضرت عمرو ابن عاص کو، تینوں کو ایک ساتھ شہید کر دیتے. اس امت کے صف اول کی قیادت ختم کر دو، پھر ہم جو چاہیں گے کریں گے، پھر اپنے میں سے کسی کو لیڈر بنا دیں کہ آگے کھڑا کر دیں. اللہ کیا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو ابن عاص کے خلاف تو وہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی.
لیکن جو تاریخ اور جو دن مقرر ہوا تھا اس دن ایک بد نصیب حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر قاتلانہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کوفے کی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور چونکہ حضرات صحابہ کرام فجر میں سنت کے مطابق لمبی قرات کرتے تھے، اگر کسی دن ہمارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کر دینا مسئلہ ہو جائے گا، یا تو کچھ مقتدی مسجد چھوڑ دیں گے یا امام صاحب سے چھوڑا دیں گے، چلی تو چھوڑا دیں گے ورنہ خود چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر میں لمبی قرات، اور فجر میں ذرا لمبی قرات ہونی بھی چاہیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتوں کی خصوصی حاضری ہوتی ہے۔ آدمی دیر تک اللہ کی عبادت کرے اور پورے نشاط اور چستی کے ساتھ اللہ کے گھر سے نکل کر اپنے کاموں کے لیے واپس جائے۔ اب لمبی قرات کے لیے پہلے اٹھنا پڑے گا نا، ذرا جلدی نماز شروع کرنی پڑے گی، اس لیے کہ آگے تو لمٹ ہے نا۔ ایسا نہ ہو امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سورج صاحب نے کہا وعلیکم السلام، میں تو پہلے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو اس کے لیے اور پھر افضل طریقہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں نماز پوری کر لی جائے کہ اگر خدا نخواستہ یہ پتہ چلے کہ کسی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی ہو گئی اور دہرانا ہے تو پھر سے دہرانے کا موقع رہے۔ تو منہ اندھیرے سیدنا علی کرم اللہ وجہ اپنے گھر سے مسجد تشریف لائے، دروازے سے داخل ہو رہے تھے، وہ ظالم دروازے کی آڑ میں چھپا ہوا تھا، اس نے اچانک خنجر سے حملہ کیا، اور یہ سمجھ کے حملہ کیا کہ اسی وقت حضرت معاویہ پر بھی حملہ ہوا ہوگا، حضرت عمرو بن عاص پر بھی حملہ ہوا ہوگا، کام ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو اس نے تو یوں سمجھا تھا نا کہ میں نے تو سب کچھ ختم کر دیا حضرت علی کا، موت پر تو دنیا میں آدمی کو جو کچھ ملا سب ختم ہو جاتا نا، زندگی ختم ہوئی تو دولت ختم ہوئی، اقتدار ختم ہوا، دنیا کے مزے ختم ہوئے، لیکن یہ حضرات تو جیتے تھے اللہ کے لیے، مرتے تھے اللہ کے لیے، ایک ایک پل اللہ کے لیے گزارا تھا، موت آئی تو اللہ کے راستے میں آئی ہے، تو اطمینان تھا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو جیسی نیزہ لگا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ زمین پر گرے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو جیت گیا۔ اللہ، اس کی عقل حیران نہیں ہوگی، کیسی کامیابی ہے۔ تو سچی بات یہ سب کچھ چلا جائے اللہ راضی ہو جائے کامیاب انسان، اور اللہ کو ناراض کر کے انسان سب کچھ حاصل کر لے تو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، وہ تو چھوٹنا ہی ہے نا۔ کسی کو دنیا بھر کی نعمتیں مل جائیں اور لمبی عمر بھی مل جائے تو کتنی لمبی عمر ملے گی؟ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ان کی تمنا ہے کہ 1000 سال کی عمر ملے۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، کہ ان میں سے ایک کی تمنا یہ ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر ملے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا ان کو لمبی عمر جینے کا شوق ہے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے گناہ دھل جائیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھیں اس لیے اللہ سے لمبی عمر مانگنا تاکہ میں اللہ کی زیادہ عبادت کر سکوں، اللہ کے دین کی زیادہ محنت کر سکوں، یہ اچھی دعا ہے۔ بس صحابہ کرام نے دعا مانگی، اللہ لمبی عمر مانگتا ہوں، زیادہ کمانے کے لیے نہیں، دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے نہیں، اللہ میں آپ سے لمبی عمر مانگتا ہوں تاکہ
گرمی کے لمبے لمبے دنوں میں روزے رکھا کروں، سردی کی لمبی لمبی راتوں میں آپ کی خوب عبادت کیا۔ اللہ تو لمبی عمر مانگتے تھے تاکہ اللہ کی زیادہ عبادت کریں، اللہ کو زیادہ یاد کریں، اور پھر اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتے تھے کہ اب اللہ چاہے لمبی عمر دے چاہے چھوٹی عمر دے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ کو کوئی راضی نہیں کر سکا اور اسے لمبی عمر مل بھی گئی تو کیا اس کی یہ عمر اسے جہنم سے بچا سکے گی؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، کیا اس کی لمبی عمر اس کو عذاب سے بچا لے گی؟ اللہ ہم سب کی یہی آرزویں اور تمنائیں بناتے ہیں، بس ہماری ایک تمنا ہو اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی، اللہ کو راضی کرنے والا ہر کام ہم تلاش کر کر کے کریں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے ہم ایسے بھاگنے لگیں جیسے کوئی سمجھدار انسان سانپ اور بچھو سے بھاگتا ہے۔ تو چونکہ مومن کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس لیے مومن نہ خوشی میں ایسا کوئی کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، نہ غمی میں ایسا کوئی کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، اور وہ غفلت پیدا کرنے والے کام بھی نہیں کرتا۔ تو دنیا میں بسنے والی قوموں کے ہاں جب ان کے تیوہار آتے ہیں تو ان میں سارے غفلت کے کام ہوتے ہیں، ناچ گانا کھانا پینا اچھل کود، بے حیائی بے شرمی، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، اور اس کے نتیجے میں دنیا بھر کا فتنہ اور فساد۔ اور ایمان والوں کی جب خوشی کا موقع آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں دی ہیں سالانہ، ایک عید دی ہے ہفتہ واری۔ سالانہ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں میں نمازیں ہیں۔ ہفتہ واری ایک عید دی جمعہ، اس میں بھی ظہر کی نماز کو بدل کر اس کا انداز عید کی نماز جیسا کر دیا۔ فرق یہ ہے کہ عیدین کی نمازوں میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے، جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے ترتیب عطا فرمائے، ہم تو بندے ہیں، ہمارا کام تو ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے جمعے کا اہتمام کیا کریں۔ کیسے اہتمام کریں؟ جمعے کے دن خصوصیت سے اہتمام کے ساتھ غسل کریں۔ اب تو ماشاء اللہ حالات بدل گئے ہیں دنیا کے، عموماً لوگ روزانہ غسل کرنے لگے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ روز غسل کرنا صحت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ، اس پر تو حقیقت میں ڈاکٹر صاحبان کو گفتگو کرنا چاہیے، وہی بتلائیں گے۔ میرا خیال یہ کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال نقصان کیا ہو سکتا ہے، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ نقصانات بھی بتلا دیا جائے۔ لیکن مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اس وقت پانی کی اتنی فراوانی نہیں تھی، کپڑوں کی بھی فراوانی نہیں تھی، صابن وابن بھی سب کو میسر نہیں ہوتا تھا، صابن بھی گھروں کا بنایا ہوا ہوتا تھا، وہ بھی سب کو میسر نہیں ہوتا، روزانہ نہانے کا موقع نہیں مل پاتا، اور عموماً صحابہ کے ہاں غربت تھی، محنت مزدوری کرتے تھے، یہ کاٹن کے کپڑے تو بہت کم لوگوں کو پہننے کو ملتے تھے، اکثر اونی کپڑے پہنتے تھے، جانوروں کے جو بال نکلتے تھے نا، ان بالوں کو بن کر کے ان کے موٹے موٹے کپڑے بنائے جاتے تھے اونی کو۔ اونی کپڑوں کی وجہ سے بدن اور گرم ہوتا تھا، پسینہ نکلتا تھا، اور ان کے یہاں تو گرمی خوب ہوتی تھی۔
اب اس پسینے کے نتیجے میں جسم میں کچھ بو بھی ہو جاتی تھی، کچھ میل کچیل بھی ہو جاتا، کئی دن، بسا اوقات ہفتوں، سردی کے زمانے میں تو ہفتوں صحابہ کو نہانے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ گرم پانی ایک مسئلہ، آگ جلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں تو بٹن دبایا اور گیزر سے گرم پانی آنے لگا، یا چولہے پر چڑھا دیا، گیس کے چولہے لائٹر سے جلایا۔ اس زمانے میں تو آگ خود ایک مسئلہ تھی، ایندھن کے لیے لکڑی جنگلوں سے کاٹ کے لانا پڑتا، تو پانی کی بھی کمی، ایندھن کی بھی کمی، وقت کی بھی کمی، تو گرم پانی نہیں اور ٹھنڈے پانی سے نہا نہیں سکتے تھے۔ مدینے کی سردی، اللہ اکبر، سردی کے زمانے میں مدینے میں عام طور سے 4-5 ڈگری تک ہو جاتا ہے، اور سعودی عرب کے بعض علاقوں میں تو مائنس ہو جاتا ہے، 0 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، لیکن مدینے میں عام طور سے 4-5 ڈگری ہوتا۔ اگر کبھی بھیونڈی اور بمبئی میں 17-18 ڈگری ہو جائے تو یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو سوچئے 4-5 ڈگری۔ اس کے نتیجے میں بدن میں بو ہو جاتی تھی۔ اب جمعے کے دن چونکہ زیادہ مجمع ہوتا تھا، سارے لوگ جمع ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی حکم دے دیا تھا کہ جمعے کے دن ہر ایمان والا غسل ضرور کرے، یہ لازمی حکم۔ وہ روایات اب تک موجود ہیں حدیث میں، حدیث تو ایک علمی ریکارڈ ہے نا، تو روایات تو قیامت تک موجود رہیں گی۔ لیکن پھر حضرات صحابہ کرام کے ہی زمانے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اخیر میں جب اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے اور آسانیاں ہوئیں، کپڑے بھی تبدیل ہوئے، کپڑوں میں اضافہ بھی ہوا، زندگی کے وسائل بھی بڑھے، تو پھر یہ حکم لازمی نہیں رہ گیا، واجب نہیں رہ گیا، لیکن جمعے کے دن بھی اہتمام سے غسل کرنا سنت ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ تو روز نہانے والے لوگ ہیں نا، تو روزانہ نہاتے ہیں اپنی عادت کے مطابق۔ جمعے کے دن جب نہانے جائیں تو نیت کریں، آج میں اپنی روز آنے کی نہانے کی عادت کے مطابق نہانے نہیں جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے جمعے کا غسل کرنے جا رہا ہوں، تو اب اس پر سنت کا ثواب ملے۔ نیت بہت قیمتی چیز ہے، ہمیں نیتوں کی مشق کرنی چاہیے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں ہم صرف نیت کے ذریعے بڑی کمائی کر سکتے ہیں، لیکن غفلت ہوتی ہے، اور کوئی بری نیت نہیں ہوتی، لیکن جو اچھی نیت ہونی چاہیے وہ بھی نہ ہونے کے نتیجے میں ہم بڑی کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک دکاندار اپنی دکان پر جاتا ہے تو بری نیت سے تھوڑی جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اپنے دواخانے پر جاتے ہیں تو کسی بری نیت سے تھوڑی جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اگر 10 مرد آئیں گے تو 5-7 عورتیں بھی آئیں گی تو ان سے بات چیت کریں گے، خدا نہ خواستہ یہ نیت تو کسی کی نہیں ہوتی نا۔ بازار میں جو جاتا ہے وہ وہاں بدنگاہی کرنے تھوڑی جاتا ہے، اب اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی بدنصیبی ہے، تو کوئی بری نیت نہیں ہوتی۔ اور عام طور سے ایمان والا، اللہ سب کو توفیق دے، وہ حلال روزی ہی کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہماری روزی کو حرام کے سائے سے بھی محفوظ رکھے، حلال میں بڑی برکت ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا فرق کر لیا جائے، دکاندار جب دکان جانے کے لیے نکلے، ڈاکٹر صاحبان جب دواخانے جانے کے لیے نکلیں، کارخانے والا کارخانے جانے کے لیے نکلے، تو گھر سے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے اب یہ نیت کر کے نکلے، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، روزی تو آپ دیتے ہیں، دنیا کو آپ نے دارالاسباب بنایا ہے، آپ کہتے ہیں محنت کرو تو میں روزی دوں گا، میں آپ کے حکم پر محنت کرنے جا رہا ہوں، میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میرے گھر والے، آپ نے
ان کا ذمہ میرے اوپر رکھا ہے، مجھے ان کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ میں ان کے لیے آپ کے حکم پر حلال روزی کمانے جا رہا ہوں، یہ نیت کر کے گھر سے نکلے، اب ہر قدم عبادت بنے گا، اور وہاں انشاءاللہ جتنی دیر آدمی اپنے کام میں لگا رہے گا، دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہے اور کام کرتا رہے، ہر لمحہ اس کو اجر ملتا رہے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف ایک نیت جس میں ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا، وقت بھی نہیں خرچ ہوتا، اس نیت کے لیے بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ مصلی پر بیٹھ کر، ارے جا رہے ہیں، جاتے جاتے نیت کریں۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، نیت عقد القلب کا نام ہے، دل میں ایک ارادہ ہوا، یہ نیت ہے۔ ڈاکٹر صاحبان دواخانے میں بیٹھے تو نیت کر لیں، روزی تو اللہ دیں گے ہی، دیتے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا، میں تو یہاں اللہ کے بندوں اور بندیوں کی خدمت کرنے بیٹھا ہوں، اللہ آپ کے بیمار بندے اور بندیاں آ رہے ہیں، اللہ مجھ سے ان کی خدمت لے لیجئے، ان کو شفا دے دیجئے۔ تو اب حلال روزی کمانے کی نیت کر کے گھر سے نکلے تھے، اس کا الگ اجر ملے گا، اور اسی کام میں مخلوق کی خدمت کا الگ اجر ملے گا، ایک ہی کام میں دو اجر ملیں گے، ایک حلال روزی کمانے کا اجر اور ایک مخلوق کی خدمت کی بھی نیت کی تو خدمت کا بھی اجر۔ ایک ایک کام میں ہم کئی کئی نیتیں کر کے ایک ساتھ کئی کئی اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جمعے کے دن جب غسل کریں تو اپنی نیت کر لیں کہ یہ غسل میں جمعے کی سنت ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور مطلقاً غسل کرنا بھی تو سنت ہے نا، اپنے کو پاک صاف رکھنے کے لیے جب بھی نہائیں تو نہانا تو ایک سنت ہے نا، تو اب جب بھی غسل کیا کریں یہ نیت کے لے کریں میں اپنے جسم کو پاک و صاف کر کے سنت کی ادائیگی کی نیت سے غسل کرنے جاؤں، تو لیجیے غسل بھی عبادت بن گئی۔ اندر جائیں تو سنت کے مطابق جائیں، باہر نکلیں تو سنت کے مطابق۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن، عید کے دن سورہ کہف کی تعلیم دی، سورہ کہف پڑھا کرو، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ہر جمعے کو پڑھتا ہے، تو اس سورہ کہف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا کرتے ہیں جو ایک ہفتے تک رہتا ہے۔ تو یہ پری پیڈ نور ہے، ایک ہفتے کی ادائیگی ہو گئی ہے نا، تو ایک ہفتے تک نور رہے گا، اگلی مرتبہ پھر ریچارج کر لیں، ہر جمعے کو ریچارج کر لیا کریں، تو انشاءاللہ ساری زندگی دل میں یہ نور باقی رہے گا، پھر شیطان کو اپنے فتنوں میں پھنسانے کا موقع نہیں مل پائے۔ یہ دوسری سنت ہے۔ پھر یہ سب کچھ ملا کس کے ذریعے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم لوگ درود شریف پڑھتے ہو نا تو تمہارا درود میرے پاس ڈاکیا پہنچاتے ہیں، جیسے پوسٹ پہنچتی ہے نا، خط بھیجا اسپیڈ پوسٹ سے بھیجا تب بھی لیٹر باکس میں ڈالا، ڈاکیا نے لیا، کوریئر سے بھیجا تب بھی ہوائی جہاز کے ذریعے، تو لوگ پہنچاتے ہیں نا، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے، وہ تمہارا درود لیتے ہیں اور میرے پاس لا کر پہنچاتے۔ فرمایا لیکن جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایمان والے کا درود میرے لیے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، درمیان میں کوئی ڈاکیا نہیں ہوتا، ادھر پڑھتا ہے ادھر پہنچتا ہے، اسی وقت سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا، وہ جو بتاتا رہتا ہے ادھر فلک آیا فلک آیا فلک آیا۔ اس لیے جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب اس کثرت کا کیا مطلب؟ جو آدمی روزانہ ایک بار بھی نہیں پڑھتا وہ کہے گا 10 بار پڑھ لیا تو کثرت ہے۔ محدثین نے کہا نہیں، جمعے کے دن کثرت پر عمل اس وقت ہوگا جب کم از کم 300 مرتبہ پڑھے، اس لیے کہ 200 بار تو ہر ایمان والا روزانہ کم از کم پڑھتا ہی ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اہتمام کریں، صبح شام ایک ایک تسبیح تو ہر ایمان والا پڑھتا ہی ہے، تو 200 تو روز پڑھتا ہے۔ اب کثرت کا مطلب ہوا کہ کم سے کم 300 پڑھو۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم جمعے کے دن کم سے کم 500 مرتبہ درود پڑھا کریں۔ یہ عید کے خاص اعمال ہیں، اللہ نے ہمیں خصوصی تحفہ عطا فرمایا نا، ہفتے کی عید تھی جمعہ،
اور پھر جمعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. دیکھو جب جمعے کی اذان ہو جائے، پہلی اذان مراد، جب جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار کام دھندا چھوڑو، دوڑ کر آؤ. اللہ چاہتے ہیں انسان کے اندر شوق ہو، میں دوڑ کر جاؤں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، پہلے سے اہتمام کے ساتھ تیار ہو اور پہلے سے مسجد پہنچے. یہ اذان تو خطبے سے کافی پہلے ہوتی ہے نا، تاکہ پہلے سے انسان مسجد پہنچے اور اہتمام کرے. اور بھی کچھ اعمال ہیں، کبھی اللہ نے موقع دیا، توفیق ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کیے جائیں گے، لیکن یہ خاص خاص سنتیں، اہم ترین اعمال ہیں جمعے کے. اللہ ہم سب کو ہمیشہ ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور درود شریف کا تو آج سے ہی خوب اہتمام شروع کر دیں. درود پاک بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہے. حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا. انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے اور میرے خاندان والوں کو جو کچھ ملا ہے درود پاک کی برکت سے ملا. سبحان اللہ.